بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی بیٹھک ود بلال مبشر میں ہم تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 6 ستمبر ایک تاریخ ساز دن، جس دن ہمسایہ ملک نے اچانک پاکستان پر پورے زور سے حملہ کر کے پاکستان کی تمام افواج اور عوام کو مشکل میں ڈال دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستانی عوام اور فوج اپنا جذبہ اگر نہ جگاتی تو یقینی طور پر شکست ہمارا مقدر ہوتی اور تاریخ بدل چکی ہوتی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری عوام نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس جنگ میں ایسا حصہ لیا کہ پھر تاریخ نے رخ کسی اور جانب ہی موڑ لیا۔ آج 6 ستمبر 2019 میں ہم اسی دن کی مناسبت سے کچھ یادیں تازہ کریں گے اور آج کی مہمان شخصیت کی ذاتی زندگی سمیت دیگر امور پر بات چیت بھی ہوگی۔ پاکستانی بیٹھک کے آج کے مہمان جو پاکستان اسکول مسقط، پاکستان اسکول نزوہ، پاکستان اسکول مسنا میں بطور پرنسپل بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ میری مراد ہے پروفیسر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ کرنل ارشاد احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں جی؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کے بارے میں اور 6 ستمبر کے حوالے سے جو ہماری تاریخ ہے اس کو سننے اور سمجھنے کا آپ نے ہمیں موقع عنایت کیا جی۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور تو میں یہاں پر یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم 6 ستمبر کے حوالے سے بات کریں، آپ کی ذاتی زندگی، آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ جی ہمارا تعلق جو ہے سرائے عالمگیر، ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اب تو خیر بڑی ہو گئی ہے، تو یہ جہلم، دریا جہلم کے اس کنارے پر ہے اور ڈسٹرکٹ گجرات میں آتا ہے، تحصیل کھاریہ میں۔ اب غالباً تحصیل وہ خود بن گئی ہے، اور زیادہ تر ہمارا سوشل تعلق جو ہے وہ جہلم شہر سے تھا، وہیں میں پڑھتا رہا ہوں، ابتدائی تعلیم بھی، پھر کالج کی تعلیم بھی، اور درمیان میں ایبٹ آباد پبلک اسکول میں وہاں سے گیا 7th کے بعد سے۔ تو جہلم میں اگر آپ ابتدائی تعلیم کا بھی ذکر مناسب سمجھیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلے 7 سال جہلم میں پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول ہے، یہ کیتھولکس کا مشنری اسکول ہے، 7 سال میں نے اس میں پڑھا۔ اس کے بعد میں ایبٹ آباد پبلک اسکول جو ایک ریزیڈینشل اسکول ہے اس میں چلا گیا، اور وہاں پر میٹرک کے لیے میں وہاں گیا۔ آخری سال اس کا جو تھا وہ اس میں کچھ پرابلم ہوا، اسکول بند ہوا اور وہ ہمیں لاہور میں مکمل کرایا گیا، اور اس کے بعد پھر کالج میں دوبارہ واپس میں جہلم آ گیا۔ انٹر کالج بھی جہلم سے کیا، ڈگری کالج بھی جہلم سے کیا، اور پھر ڈگری کے بعد پنجاب، پہلے گورنمنٹ کالج لاہور میں نے ایم اے میں داخلہ لیا، اور پھر میں نے ٹرانسفر کیا پنجاب یونیورسٹی میں، اور وہاں سے آرمی جوائن کر لی۔ اچھا، آرمی سے جانے سے پہلے میں پہلے عمان کی بات کروں گا کہ عمان میں آپ کب تشریف لائے؟ عمان میں آیا ہوں 1998 میں۔ اچھا، اصل میں سلیکٹ ہوا تھا ایز اے پرنسپل، جب میں نے 3 سال وہاں ڈگری کالج میں پرنسپلشپ کے پورے کر لیے، تو کافی جگہ سے اشتہار آئے جن میں نے عمان کے لیے بھی اپلائی کیا، یو اے ای کے لیے، دبئی کے پاکستانی اسکول ایمبیسی کا اسکول ہے اس کے لیے کیا، اور ایجپٹ کے لیے کیا، تو اس طرح کافی اسکولوں کے لیے اپلائی کیا۔ تو اس میں مجھے سب سے پہلے جو تھی کال دبئی سے آ گئی، تو دبئی میں پہلے چلا گیا، وہاں سے پھر مجھے کال مسقط کے سے آئی۔ تو دبئی میں کچھ تھوڑا یہ پرابلم تھا کہ 2 شفٹوں میں تھا وہ اسکول، تو صبح سے مجھے آ کے اور مغرب تک رہنا پڑتا تھا، تو میں نے کہا چلیں یہ ٹرائی کرتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی آسانی کا راستہ نکال رہا ہے۔ جب میں یہاں آیا تو مجھے یہ اسکول بھی بہت پسند آیا، جب انٹرویو دینے آیا، دبئی سے آیا تھا، اور اس کے بعد یہ جگہ بھی بہت پسند آئی کیونکہ یہ مکہ کی طرح لگتی تھی مجھے، مکہ کی طرح کالے پہاڑ اور یہ وہ۔ اور اسکول میں سب سے پہلے جب میں نے فاؤنڈر پرنسپل کا نام دیکھا تو وہ میرے ٹیچر تھے، سید شبیر حسین بلگرامی، جو ہمارے ہاسٹل میں وہاں ایبٹ آباد میں ان دنوں ینگ تھے بالکل، ابھی بھی الحمدللہ حیات ہے، 96 کے قریب ان کی ایج ہے کراچی میں۔ تو ان کا نام دیکھ کر بھی مجھے اور انسپریشن ہوئی کہ میں اس اسکول میں ہی میں پرنسپل آؤں، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی۔ تو اس طرح سے پھر میں مسقط آ گیا وہاں سے۔ آپ نے 4 سال کا تقریباً عرصہ جو ہے پاکستان اسکول مسقط میں بطور پرنسپل جی ہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے، تو ان 4 سالوں میں آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ آپ کے 4 سال کا تجربہ کیسا ہے؟ پہلے 4 سال تو اصل میں سسٹم میں تو میں 6 سال متواتر رہا، اس میں پہلے 4 سال جو ہیں وہ مسقط اسکول میں رہا، پھر مجھے 2 سال کے لیے بھیج دیا گیا مسنا،
اور تو تجربہ یہاں کا جو تھا وہ تھوڑا سا مختلف تھا اور اسکولوں سے جن میں تھا. پہلے میں جس میں کالج میں تھا ڈگری کالج وہ آرمی کا کالج تھا, بہت ڈسپلن تھا, وہاں پہ کوئی مشکل نہیں تھی. اور دوسرا میں دبئی آیا, دبئی کے تھے مسائل تھے اپنے, کیونکہ جگہ نیا اسکول تھا, 2 شفٹوں میں ہوتا تھا. لیکن وہ چونکہ ڈائریکٹ ایمبیسی کے نیچے تھا تو وہاں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا, بورڈ وغیرہ اور یہ پیرنٹس کا کوئی ایسا زیادہ مشکل نہیں تھی. یہاں آیا تو یہاں کافی پرانا اسکول تھا یہ, اس وقت اس کو تقریباً 25 سال ہونے والے تھے. میرے پھر ہوتے ہوئے میرے یہاں اس کی سلور جبلی ہوئی. تو اس میں مسائل تھے کہ 2.5 سال سے کوئی پرنسپل نہیں تھا, 1.5 سال سے تقریباً, یا تقریباً 2.5 سال سے. اس کے بعد جب میں نے لسٹ دیکھی تو پتہ چلا کہ پرنسپل آتا ہے 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے. پھر وجوہات معلوم کی, پھر اس میں اسکول کی حالت جو تھی وہ اس سے میں نے ریلیٹ کیا کہ کیا اس کے مسائل ہو سکتے ہیں. پھر اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس وقت جو بورڈ تھا وہ بہت ہی ٹیکنیکل قسم کا اور فرینڈلی, یعنی اسکول فرینڈلی بورڈ بنایا ہوا تھا ایمبیسی نے, کیونکہ ایمبیسی کے پاس ان دنوں اسکول رن کر رہے تھے. اس سے پہلے یہ اسی طرح کا بورڈ جو ہوتا تھا میرے خیال سے الیکٹڈ ہوتا ہوگا شاید, کیونکہ ایمبیسی اور ان کی کوئی آپس میں چلتی رہتی تھی. پھر ایمبیسی نے جب 100% اس کو ٹیک اوور کیا تو انہوں نے اپنا ایک بورڈ بنایا جس میں بڑے مناسب لوگ رکھے. جب میں آیا تو میری خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور ہم نے بیٹھ کر راتوں کو میٹنگز ہوتی تھیں اور اس کا سوچا کہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے. تو الحمدللہ اس میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اسٹاف جو ہے وہ نیا لایا جائے. پرانا اسٹاف بہت پرانا ہو گیا تھا, 25 سال کے تھے, انہوں نے اپنی کوالیفیکیشن امپروو کی ہوئی تھی. پھر وہ ویل سیٹلڈ تھے ان کے یہاں پیرنٹس کے گھروں میں, اور مطلب وہ ایک بالکل اور ہی طرح کا ریلیشن تھا. اور جو اسکول میں جو نظام ہوتا ہے, پرنسپل ہیڈ ہے اور وہ اسی طرح جو بورڈ ہے ان کی کوئی لوگ سن رہے نہیں, لیکن کچھ ٹیچرز کے اندر ہی ان دنوں ایسی کچھ گروپس بنے ہوئے تھے کہ جو بہت ہی مشکل تھا. پھر وہ ایک بڑا انقلابی سٹیپ لینا پڑا اور ہمیں ایک ریٹائرمنٹ پالیسی بنانی پڑی کہ 12 سال سے اوپر جو تھے ہم نے سب کو ریٹائر کر دیا. بورڈ نے بیٹھ کر, ایمبیسی نے بیٹھ کر, بہت یعنی یہ بٹر قسم کا اور بہت ہی مشکل فیصلہ تھا جس کے جو تھے نتائج بھگتنے پڑے. وہ کافی لوگوں کو پریشر آئے اور بہت کچھ ہوئے, لیکن اس کو مضبوطی کے ساتھ, اس پر بورڈ بڑا مضبوط تھا اور انہوں نے اس کو جھیلا. اور پھر اس کے بعد ہم سلیکشن کے لیے گئے, اور پھر عارضی ٹیچر بہت ہوتے تھے کہ عارضی ٹیچر گھر سے بلا لیا کسی خاتون کو تو وہ اس کو دے دیا, ٹیمپریری ٹیچر جس کو کیجول ٹیچر بھی کہتے ہیں, وہ بہت تھیں. وہ نکالنے کے بعد تقریباً 22-25 ویکینسیز بنی. تو ہم پھر بڑے پروفیشنل اسکول لائے, ٹیچرز لائے, اور ان اسکولوں سے لائے جو بہت ریزیڈینشیل اسکولس تھے, کیڈٹ کالجز تھے. اور وہ ایک ایسی ٹیم آئی, اب ان میں سے میرا خیال ہے 1-2 اسکول میں رہ گئے, باقی سب کو یہاں کالجز میں جاب مل گئی, یونیورسٹیز میں جاب مل گئی. بہت ہی زیادہ کوالیفائڈ بھی تھے اور وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے اور وہ ٹیچرز, اور ماشاءاللہ اس کے بعد اسکول میں انقلاب آ گیا. اس سے پہلے جب میں آیا تو مجھے کہتے رہتے تھے یہاں پہ, جب منسٹری کے لوگ آتے تھے, جو منسٹری کے ان دنوں ہماری ڈائریکٹر تھی, وہ آج کل یہاں فیڈرل منسٹر ہے ماشاءاللہ ایجوکیشن کی, اور ان کے ساتھ بھی سٹاف آتا تھا. وہ کہتے تھے آپ کا اسکول بہت اچھا ہوتا تھا, یہاں پر منسٹر کے بچے بھی پڑھاتے تھے اور پاکستانی اسکول میں پڑھتے تھے. تو وہ ہم نے کہا کہ گلوری کو کیسے واپس لایا جائے, اس کے لیے بڑی دن رات خدمت کی. اور بعض تو رات کو 2-2 بجے تک میٹنگز ہوتی تھی. ہمارے چیئرمین بہت اچھے تھے, چیئرمین جاوید احمد لغاری صاحب تھے, وہ جنرل مینیجر تھے گروپ آف کمپنیز کے, اور ان کے ساتھ بھی بہت ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے, انجینئرز تھے. ایچ راجہ ابھی تک یہاں ہیں اس بورڈ کے, باقی راشد صاحب تھے, صادق صاحب تھے. تو یہ اس بورڈ کے بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے. ان کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے 2 سال میں ہی پورا جو تھا یہ اس کو انقلاب یہ آ گیا, اور یہ اسکول میں بالکل باقاعدہ پڑھائی ہونی شروع ہوئی. پھر دوسرا یہاں پر کوآرڈینیشن کی کمی تھی. تو میں چونکہ ایک پی ایف کالج میں بھی پرنسپل رہا تھا کچھ عرصہ, وہاں پر ایک سینٹرل ایکیڈیمک سیکشن وہ ہوتا ہے, سیل ہوتا ہے جو رن کرتا ہے. تو وہ میں نے پرانے اسکول میں, اپنے کالج میں بھی, جس میں ڈگری کالج میں پرنسپل تھا, میں نے یہ تجربہ کیا تھا. وہ ون ونڈو آپریشن ہو جاتا ہے پیرنٹس کے ساتھ. پیرنٹ کو پرنسپل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ٹیچرس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, سیدھے وہ ایکیڈیمک سیل میں جاتے ہیں, اپنا پرابلم بتاتے ہیں, وہیں پر ان کو سالو کیا جاتا ہے. تو وہ ہم ایک پی ایف سے ایک آدمی لائے, افتخار صاحب, جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, بوڑھے ہو گئے تھے, ابھی ریٹائر ہوئے ہیں. وہاں ریٹائرمنٹ کے بعد ہم یہاں لائے تھے, اور ان کی وجہ سے وہ الحمدللہ بہت ہی اچھا سیل چلا, اور لوگوں کو بڑی فیسلٹی مل گئی اور آرام سے کام ہونے لگے.
جو جھگڑے پیرنٹس ہر وقت آ کے پیرنٹس ٹیچر کے ساتھ جھگڑتے تھے یا پرنسپل کے ساتھ، وہ الحمدللہ کافی حد تک کم ہو گئے. اور پھر ذرا لوگوں کے ساتھ آپ اخلاق سے پیش آئیں اور اس کو سمجھائیں. اسٹوڈنٹس جو تھے وہ بھی ہر وقت غصے میں رہتے تھے، اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنی پڑتی تھی. کاؤنسلنگ وہ میری شروع سے عادت رہی ہے، میرا خیال کہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں آدمی کے ساتھ. تو چونکہ میں نے لاء بھی کیا ہوا تھا، تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کو سزا نہ دو جب تک کہ اس کی سن نہ لو. تو وہ اس عمل کر کے تو میں نے پھر وہ کافی الحمدللہ اس کے بعد اسٹوڈنٹس بھی میرے ساتھ بہت ہی فرینڈلی ہو گئے سارے. پھر میں نے خود پڑھانا شروع کر دیا، کچھ کلاسز کو میں نے خود پڑھایا. وہ اسٹوڈنٹس میرے بہت قریب آ گئے جن کو میں خود پڑھاتا تھا، گریڈ 12 کو، گریڈ 11 کو. تو اس طریقے سے یہ سارے کام کیے. پھر مصنع میں ایک بہت بڑا پرابلم تھا، تو مجھے امبیسڈر صاحب نے کہا کہ اب آپ نہ اس طرح کریں گے، مصنع چلے جائیں. مصنع میں بھی کچھ اس قسم کے کافی مسائل تھے. پھر میں وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر بھی یہی سکلز جو تھے اپنائے اور لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا اور پرسنلی جا کے سب سے ملنا اور اسٹوڈنٹس سے بھی. اور وہ پھر اسٹوڈنٹس میرے ایکچولی فرینڈلی ہو جاتے ہیں، بالکل دوستوں کی طرح، بچوں کی طرح میں ان کو ڈیل کرتا ہوں اور آہستہ اپنے بچوں سے کو دوستوں کی طرح ڈیل کرتا ہوں. تو الحمدللہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہاں پر بھی وہ اسکول بڑھنا شروع ہو گیا. ہم نے ایک اور ساتھ والی بلڈنگ لی، پھر گراؤنڈ ایک ساتھ والا آ گیا، بچیوں کے الگ الگ گراؤنڈ ہو گئے، اور وہ بھی اسکول ماشاءاللہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو گیا. تو اس طریقے سے پھر مجھے سعودی عرب سے ایک آفر آ گئی. تو میرا بہت دل چاہتا تھا کہ سعودی عرب جاؤں، کہ اس سے پہلے میں سعودی عرب ڈیپوٹیشن میں ایز اے میجر رہا تھا تبوک برگیڈ میں. تو وہ مجھے بہت یاد آتا تھا کہ وہاں سے حرم جانا اور یہ جانا اور حج کرنا اور یہ کرنا. تو میں نے پھر چلا گیا، میں وہاں سے یہاں سے معذرت کر کے 2 سال میں مصنع رہا اور میں چلا گیا. پھر 3 سال میں نے سعودی عرب میں گزارے. وہ لرننگ میری بہت ہوئی وہاں پر، کیونکہ وہ ایفیلیٹڈ تھا. یہاں پر میں نے جانے سے پہلے الحمدللہ او لیول بھی سٹارٹ کرا دیا، اے لیول بھی سٹارٹ کرا دیا. اور وہاں پر کچھ ٹیچرز بڑے ہمارے ساتھ اچھے تھے، اور چونکہ قابل، میں نے آپ کو بتایا کہ آ گئے تھے ہمارے پاس ٹیچرز. انہوں نے بڑی محنت کی. سہیل ظفر ایک تھے، انہوں نے بڑی ایفیلیشن کرانے میں بہت بھاگ دوڑ کی. ان کو میں نے انچارج کوآرڈینیٹر بنا دیا یہ ایفیلیشن کا. اور انہوں نے ہمیں ایڈیکسل کے ساتھ کرایا، اور بعد میں پھر کیمبرج کے ساتھ کروایا. اور پھر ایڈیکسل اے لیول ایڈیکسل میں رہا، اور باقی او لیول جو تھا وہ اس میں آ گیا. تو اس طریقے سے ایکڈیمکلی بھی ہم نے اسکول کو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا. اور اس کا اور درمیان میں ایک اور بورڈ آیا. جب وہ بورڈ چلا گیا تو پھر امبیسڈر صاحب نے ایک کہا کہ ایک ریٹائرڈ پروفیسر وہ یہاں کے نعمان شاہ صاحب تھے، PIA کے کنٹری مینیجر تھے، ان کی بیگم تھی رفت نعمان. تو رفت نعمان جو تھی وہ بہت ہی خود بھی ریٹائرڈ پروفیسر تھیں، وہ بھی بہت ڈیڈیکیٹڈ تھیں. ان کو ساتھ لگایا. اس سے اسکول کا امیج انہوں نے بڑا ایک اس میں گیمز اور آرٹس اور فائن آرٹس اور یہ میوزک اور یہ ساری چیزیں ایسی لائیں کہ اس سے وہ اسکول کا امیج جو تھا نا وہ بھی ایک بڑھتا رہا. یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز پہلے ہم اس لیول پر لے آئے تھے. ٹیچرز کا اسٹینڈرڈ سلیکشن میں 6 سال جاتا رہا ہوں، اور متواتر ہم نے چینج کرتے رہے. یعنی اسکول میں اسیسمنٹ، اور جو ٹیچر اس قابل نہیں ہے اس کو جا کے خدا حافظ، ایئرپورٹ چھوڑانا، واپس دوسرے ٹیچروں کو لے آنا. کرتے کرتے ایک بہت ہی مضبوط ٹیم ماشاءاللہ بن گئی. جب میں نے چھوڑا الحمدللہ تو 80 ٹیچرز تھے جب میں آیا، تقریباً 100 ہو گئے تھے جب میں گیا، کیونکہ کلاس میں تعداد بھی بڑھ گئی تھی بچوں کی. اور اس طرح پھر ہم نے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا جس میں ہم نے سلور جوبلی منایا اسکول میں. اور کرکٹ ٹیم بھی ہماری بیسٹ ہوتی تھی. بعد میں انڈر 19 بھی ہمارے 1-2 پلیئرز گئے. تو ہر لیول پر ہم نے ڈیبیٹس ہم نے کرانی شروع کی. ٹائمز آف عمان نے اسپانسر کیا اور ہم نے ڈیبیٹس کرانی شروع کی. انٹر اسکول پہلی دفعہ انٹر اسکول ڈیبیٹ کرائی، جس میں برٹش اسکول، امریکن اسکول، یہ سارے اسکول جو تھے انہوں نے حصہ لیا، انڈین اسکولز. اور پھر میرا اپنا ذاتی بھی تھا، سب کے ساتھ کوآرڈینیشن اتنا کہ انڈین اسکولز میں بھی ڈیبیٹس میں مجھے جج بلا لیتے تھے. کبھی کہیں ایون ٹیمپل میں ایک انہوں نے فنکشن کرایا، اس میں نیبرہڈ کے اوپر مجھے ٹیمپل کے ہال میں بلا کے اجلاس کروایا. مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بھی بہت ہی بزی رکھنا پڑا، اور الحمدللہ مزہ آتا تھا کام کرنے میں. اور کوآپریٹو تھے، بورڈ والے بھی کوآپریٹو تھے، ایمبیسی والے بھی بہت کوآپریٹو تھے. اس طریقے سے اسکول میں کافی چینج آئی یہاں کے لیے، مصنع کے لیے. اور پھر میں 3 سال سعودی عرب رہ کے آیا. تو پھر کچھ شبیر صاحب چیئرمین تھے اس وقت، شبیر ندیم صاحب، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مصنع میں بھی تھوڑا سا پرابلم کمیونٹی میں چل رہا ہے. تو اس وقت تک یہ مشہور ہو گیا تھا کہ کرنل صاحب کی لوگ سن لیتے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے وہاں بھیج دیا.
اب وہ مجھے آنا جانا میں نے رکھا کیونکہ وہاں رہنا بڑا مشکل تھا، یہاں فیملی کو چھوڑ کے جانا، تو میں ڈیلی آتا تھا، ڈیلی جاتا تھا، لیکن الحمدللہ وہ بھی مسئلہ حل ہوا، کمیونٹی کا جو مسئلہ تھا وہاں پر بھی لوگ بڑے کوآپریٹو مل گئے، الیکشن کرایا، ہیکڑو صاحب وہاں چیئرمین آ گئے، انہوں نے بہت زیادہ مجھے بھی کافی انیشیٹو دیا اور خود بھی بہت کوآپریٹو تھے، اور اس طریقے سے وہاں بھی الحمدللہ 2 سال بہت اچھے گزارے اور بہترین وہ اسکول بنا۔ اب سب کی تعداد میں تقریباً 100 150 بچے وہاں بھی اضافہ ہوا، مصنع میں تو میرا خیال اور بھی زیادہ ہے، میرے زمانے میں جب میں گیا پونے 200 تھے، جب میں آیا تو تقریباً 350 تھے، 100 انکریز ہوتا، اب تو شاید سنا 500 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ماشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی بھی اور بہت آئی، ڈاکٹرز بہت آئے، نسبہ یونیورسٹی میں اسٹاف بہت آیا، تو ان کی مدد سے کافی بچوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ یہ مجھے جو یاد آتا ہے پرانا وہ یہ تھا۔ پھر ہم نے اپنا ٹیچرز کا فنکشن شروع کیے کہ ہم ہر مہینے ٹیچرز ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے، گانے آپس میں، وہ ابھی تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور ہمارے ایک ٹیچر تھے آسن صدیقی صاحب، ان کو انچارج بنایا ہوا، وہ ڈسپلن کے بھی انچارج تھے، اور وہ بھی آج کل سلطان قابوس یونیورسٹی میں ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، بہت ہی زیادہ سینس آف ہیومر ہے ان کا، بہت ہی اچھا۔ تو انہوں نے بھی بہت اچھا، اور احمد شہزاد صاحب اتنے اچھے کالم لکھتے تھے اور ان کو شاعری بھی کرتے تھے۔ تو یہ وہ ٹیچرز آ گئے، ہمارے جاوید اقبال صاحب تھے جو آج کل فجیرہ یونیورسٹی میں ہیں، اور اس طریقے سے یعنی لوگ تھے جو بہت پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور ہمیں بڑے اچھے ٹیلنٹس گانے والے مل گئے، ایسے جن کو لوگ بہت ڈل سمجھتے تھے بیٹھے ہیں ایک طرف۔ بابر صاحب وہ اتنی اچھی غزل وہ نکل آئے ٹیچر، تو ایکسپلور کیا ٹیچرز کو اور ان کو موقع دیا، اور آپس میں بیٹھ کر وہ فرینڈلی ٹیم جو ہے وہ ایک بنائی۔ تو الحمدللہ لوگ ان فنکشنز کو بھی یاد کرتے ہیں ابھی تک کہ وہ فنکشنز کتنے اچھے تھے، اور بڑے بڑے ٹیلنٹس آ گئے لوگوں میں، ایک دوسرے میں وہ خام خواہ کی ایک جو شرم و حیا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے گھبراتے رہتے ہیں، انٹریکٹ نہیں کرتے لوگ، وہ بھی شروع ہوا الحمدللہ۔ اور تو یہ تمام جو پرانی یادیں مجھے آپ نے شروع کیا تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا میرے تمام سوالات کو آپ نے کور کر لیا، اور بہت کچھ میں نے ابھی سیکھا، جانا بھی، امید ہے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی۔ تو ابھی میں مزید اسکول کے حوالے سے سوال کرنے کی میں گنجائش میں نہیں، کیونکہ میرے تمام سوالات جو ہے نا وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو ابھی میں آتا ہوں 6 ستمبر کے حوالے سے، تو آپ پاک آرمی کو آپ نے کب جوائن کیا؟ پاک آرمی کو اس طرح کہ 1965 میں میں نے بی اے کیا، مارچ میں امتحان دیا، تقریباً جون میں رزلٹ نکلا، تو سپٹمبر میں داخلے شروع ہوتے تھے، تو ادھر جنگ شروع ہو گئی۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو میں اس وقت فارغ تھا، بی اے میں داخلہ ایم اے میں جا کے لینا تھا، اور یہاں پہ جنگ شروع ہو گئی، بڑی پریشانی ہوئی کہ کیا ہوگا۔ لیکن ایوب خان کی تقریر سنی جس میں یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آپ انہیں پتہ لگے کس قوم، ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ کس قوم کو للکارا ہے، ایسے وہ بلبلہ انگیز قسم کے الفاظ تھے، وہ ہم نے سنے۔ اور اس کے بعد اگلے دن یہ اعلان ہوا کہ شاید یہ اوپر سے پیرا ٹروپنگ وہ کریں اور گرا دیں، تو ہم ساری رات نوجوان بچے ہم سب جمع ہو کے، جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی تھی، ملٹری کالج کے بچے بھی آ جاتے تھے، وہ ساتھ ہی تھا پڑوس میں، اور ہم لوگ ہاکیاں لے کر اور یہ بیٹ لے کے جو چیز ہمارے پاس ہوتی تھی، تو ہم سڑکوں پہ پھرتے رہتے تھے ساری رات، یعنی کوئی اس وقت حالانکہ بڑا وہ تھا، بالکل کمپلیٹلی ڈارک نائٹ ہوتی تھی، اور وہ اس کے لائٹ ظاہر رات کو نہیں جلانے تھے، بلیک آؤٹ کہتے تھے اس کو، تو وہ تھا کمپلیٹ۔ پھر بھی ہم رات کو گھومتے رہتے تھے ساری رات کو اس جذبے کے ساتھ کہ کوئی انڈین پائلٹ جو ہے وہ وہاں سے اوپر سے گرے اور ہم اس کو پکڑیں اور اس کو ماریں، جس طرح ابھی نندن کو بھی مارا ہے نا، تو اس طرح ہم ایسے پائلٹ کی تلاش میں کافی دن، 4-5 دن پھرتے رہے، یعنی 6 کو شروع ہوا تو 9-10 تاریخ ہو گئی، تو پھر وہ والد صاحب نے کہا بھائی جاؤ تمہارا داخلہ شروع ہونا ہے، 11 ستمبر سے داخلہ شروع ہونا تھا۔ تو اس کے بعد میں لاہور چلا گیا، پھر وہاں پنجاب یونیورسٹی میں بھی اپلائی کر دیا، گورنمنٹ کالج میں بھی کیا، اسلامی کالج، ایم اے انگلش چونکہ میں نے کرنا تھا، بی اے میں نے لٹریچر پڑھا ہوا تھا، تو وہاں میں گیا تو پھر مجھے اسلامی کالج میں بھی داخلہ مل گیا، گورنمنٹ کالج میں بھی مل گیا، پنجاب یونیورسٹی والوں نے کچھ رزلٹ ڈیلے کر دیا، اچھا وہ میں نے پھر گورنمنٹ کالج میں فیس جمع کرا دی، گورنمنٹ کالج میں شروع کر دیا معاملہ۔ تو لیکن مہینے 2 مہینے بعد وہاں دیکھا کوئی دوستی نہیں ہے، سارے دوستوں کو پنجاب یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ مل گیا تھا،
اور عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پر کالج ہوتا ہے، حالانکہ گورنمنٹ کالج بڑا مشہور کالج ہے، لیکن ظاہر ہے کالج کا ایک ڈسپلن اور ماحول، ڈاکٹر نذیر تھے، بہت سخت ایک ڈسپلن ہوتا ہے. یونیورسٹی میں ایک اپنی وہ ہوتی ہے، نکل جائیں آپ جا کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کے ادھر سے آگے ادھر، تو وہ دوست سارے گاؤن پہنے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس نے بڑے خوبصورت لگتے ہیں. تو اب اوپر حملہ ہو رہا ہے، راتوں کو جا کے ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ اوپر بلڈنگ کے اوپر سوتے تھے، اور جہاز آ رہے ہیں، اور ایک تو بالکل ہی ایک دفعہ تو ڈاگ فائٹنگ ہوئی اوپر بالکل چھت کے، جن میں نیچے موچی دروازے میں لوگ مارے گئے بیچارے، اوپر سے انہوں نے فائر کی، انڈین والے نے، انہوں نے پھر پاکستان والے نے اس کو فائر کیا، اس کا جہاز باہر گرا لاہور کے علاقے میں. تو اس طریقے کے ہو رہے تھے اور ہم جا کے امتحان دیتے تھے، یعنی کوئی لاہور والوں کو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا. اور رات کو توپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لائٹیں آ رہی ہیں، پورا ہورائزن جو ہے نا وہ توپوں کی اس سے لائٹوں سے بھر جاتا تھا، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم اس میں پھرتے رہتے تھے، اوپر ہم بیٹھے رہتے تھے انتظار میں، اور صبح جا کے یونیورسٹی میں داخلہ واخلے کے لیے چکر میں فارم بھر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو پھر میں نے خیر جنگ ختم، ہاں اس میں ہم نے ایک بہت بڑا وہ بھی نکالا، جلوس بھی نکالا ان کے حق میں، ظاہر ہے افواج کے حق میں، اور وہ شہداء کو لوگ لا رہے ہوتے تھے ٹیکسیوں میں، کیونکہ ظاہر ہے اتنا بھی وہ نہیں تھا. تو اس کے بعد نا 17 دن کی جنگ جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور تاشکند کا معاہدہ ہو گیا. اس پہ میں بہت ہی رنج ہوا، اور پھر ایک بڑا جلوس نکالا اس کے خلاف کہ تاشکند کا معاہدہ کیوں کیا. تو وہ اس طریقے کے دن تھے کہ جذبہ اتنا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ معاہدہ ہی کیوں کیا ہے، ختم ہونے سے. پنجاب یونیورسٹی سب تمام اسٹوڈنٹس مال روڈ پہ نکلے، اور وہ اس کے بعد خیر اب جب تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہوئے تو پتہ لگا، دوستوں کا پتہ کیا، کیونکہ جو دوست ہمارے ایف ایس سی کے بعد چلے گئے تھے وہ سب آرمی میں تھے. اب پتہ چلا ایک دوست ہمارے آ گئے تھے 17 پنجاب، جو 17 پنجاب جس میں عزیز بھٹی شہید تھے، وہ بھی لاہور کے بارڈر پہ تھی. اور ایک اور دوست تھے ہمارے انجینئرز کے، کرن شاہ جہاں ریٹائر ہوئے، اللہ نصیب کرے، پھر فوت ہوئے. تو وہ ان کی انجینئر بٹالین بھی BRB کے کنارے لگی ہوئی تھی، اور بھی جو تھے دوست ایک دو وہ وہاں پہ تھے. تو ایک دوست کو بلایا، میں نے کہا کہ یار کیونکہ ظاہر ٹرانسپورٹ کا بڑا مسئلہ تھا، اس کو میں نے کہا یار کسی طرح چلتے ہیں، ان دوستوں کو مل کے آئیں جو فوج میں گئے تھے، وہ وہی بارڈر پہ ہوں گے. تو خیر وہ اس کے پاس وہ تھا ویسپا اسکوٹر تھا، تو زاہد شرفی، تو وہ زاہد شرفی نے مجھے لے کے، تو ہم نے پرانے دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. تو آج کل جتنی سیکیورٹی نہیں تھی، سیکیورٹی تو بہت تھی. جب پوچھتے تھے کس کو ملنا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ شاہ جہان کو ملنا ہے، وہ فوراً ہمارے سے الرٹ ہو کے ہمیں بھی سلوٹ کرتا تھا کہ لیفٹیننٹ صاحب کا دوست آ گیا. پھر وہ ہمیں لے کے جاتا تھا، پھر وہ بیچارے ہمیں پورے بریف کرتے تھے کہ BRB نہر، کیونکہ انجینئرز کے تھے، BRB نہر کو کیسے انہوں نے پھر وہ ریکنسٹرکٹ کیا وہ جگہ، اور وہ بنکر بنائے اور وہ بنائے، اور مائنیں لگائی ہوئی تھی انہوں نے ساری، وہ ہمیں دکھائیں. پھر اس کے بعد انہوں نے، ہم نے کہا کہ یار واگا بارڈر کسی طریقے سے جا کے دیکھائیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر کوریڈور دیا کہ جہاں پہ اس فلاں جگہ سے چلے جاؤ جہاں پہ مائنز نہیں ہیں. تو وہ فوجیں ریٹرن ہو گئی تھی اس کے بعد، معاہدہ جب ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر ہم وہ جا کے واگا بارڈر تک ہو کے آئے، پھر وہ جگہ دیکھ کر آئے سارے جو شہداء، اور بہت ہی زیادہ جذبہ وہ ہو گیا. اور اس کے بعد ہم آئے تو اخبار میں آنا شروع ہو گیا ایڈورٹیزمنٹ کہ شارٹ کورسز چلیں گے. اور چونکہ ہم گریجویٹ تھے، انہوں نے کہا آپ کو وہ گریجویشن نہیں کرائیں گے، صرف 6 مہینے کا آپ کا کورس ہوگا اور آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ بن جائیں گے، یعنی گریڈ 1، ان دنوں گریڈ 1 آفیسر کہلاتا تھا جو آج کل گریڈ 17 ہے. تو انہوں نے کہا وہ آپ بن جائیں گے. تو ہمیں سب کو آپس میں مشورہ کیا، ہم نے کہا یار پڑھائی چھوڑو اور سیدھے جو ہے نا جنگ پہ چلتے، یہ فوج میں چلتے ہیں، کوئی پتہ نہیں پھر جلدی جنگ شروع ہو جائے. ادھر نور جہاں کے گانے بہت آنے شروع ہوئے، اس کو ہمارے کمیشن کو ہی لوگوں نے نور جہاں کمیشن کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ گانے سن کر جو تھا نا ہر آدمی. اور یونیورسٹی کے اتنے لڑکے، جب انہوں نے ہم نے اپلائی کیا سب نے، اور اس زمانے میں گیرزن کلب ہوتا تھا، آج کل گیرزن میس ہے شاید اس کا نام، تو وہ لاہور گیرزن کلب تھا. ہم وہاں ہمارے انٹرویو ہوا، اور ہم جو گئے تو سارے ایک دوسرے کو، کوئی کسی سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کا بندہ آیا ہوا ہے، کوئی انگلش کا، میں ایک ہی تھا، کوئی ہیلے کالج سے آئے ہوئے ہیں، کوئی پرانے مطلب جو کالج کے دوست تھے وہ ملے. بڑی خوشی ہوئی. ہم نے انٹرویو دیا، میں گیا اندر، بریگیڈیئر صاحب کمانڈر تھے، بعد میں وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوئے، جنرل بہادر شیر، بہت ہی مشہور جنرل تھے، سنگل تھے، اور ان کی ساری لائف ہی جو تھی نا ڈیڈیکیٹڈ تھی. تو مجھے یاد ہے ابھی تک، انہوں نے مجھے پہلا سوال کیا، وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن آرمی، یو آر ڈوئنگ ایم انگلش. میں نے کہا یس سر. کہتا وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن آرمی. اب مجھے ایک میرے اندر جذبہ تھا، لیکن میں نے کبھی اس کا جواب نہیں سوچا تھا، لیکن میں نے اس کو جواب دیا کہ بیکاز آئی وانٹ ٹو ڈائی دا بیسٹ پاسبل ڈیتھ. سو
کہتے ہیں بیسٹ پاسبل ڈیتھ. میں کہ یس سر. تو کہتے واٹ ہیپنڈ, وٹ ہاؤ ڈو یو کیم ٹو دس آئیڈیا. سو میں نے اسے کہا, میں کہا ایکچولی دیر ور سم ڈیتھس and I had to attend the funeral, and when I saw them going down into the earth in the grave, they are being buried, the dead bodies, so it came to my mind that death has to come sooner or later. So if at all it has to come, then why not try to die the best possible death, and that is shahadat. تو میں نے دیکھا بریگیڈیئر صاحب کے بھی آنکھوں میں آنسو آ رہے. میں چونکہ لٹریچر کا اسٹوڈنٹ تھا, میں نے اس کو بڑے لٹریری ورڈز میں اور اسی طرح ڈرامہ کے انداز میں کہا جو نیچرل تھا میرے حساب سے. میں نے کوئی سوچ کے نہیں کہا تھا. اور میں جو ہی باہر نکلا پہ تو سیکٹری جو تھے اس کے, وہ میجر صاحب ایک پیچھے دوڑتے ہوئے آئے 5-1 منٹ بعد, جب انہوں نے اپنا رزلٹ وغیرہ مرتب کیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو کنوے ٹو یو the message of brigadier who is the chairman. میں کہا سر یس. اچھا میں سوچتا تھا میرا قد بھی چھوٹا ہے اور یہ تو مجھے کریں گے تو نہیں, لیکن میں نے کہا جذبہ اتنا ہے کہ اپلائی کرو. تو اس نے مجھے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب نے میسج دیا ہے کہ if we were to select one person out of this crowd, you would have been that one person. تو وہ میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی. اس کے بعد نا میں نے گھر والوں کو بھی اطلاع نہیں دی تھی. گھر والوں کو کہیں سے پتہ چلا کہ اس نے فوج میں اپلائی کر دیا. انہوں نے کہا بھائی تمہیں بھیجا تھا CSS ایگزام دو گے, تم یہ دو گے, یہ تم نے کیا کیا. میں نے کہا جی بس میں نے کر دیا. تو اس کے بعد ISSB کی کال آ گئی. حالانکہ میں نے میڈیکل ہوا, میڈیکل میں بھی ایک کان کا تھوڑا سا پرابلم ہوا, تو اس نے کہا کہ تھوڑا سا میل ہے وہ نکال دو. تو میں نے کہا جی میل ٹھیک ہے نکلوا دوں گا. مجھے یاد آیا کہ انارکلی میں بیٹھے ہوتے ہیں جو وہاں لکھاتے. تو اس نے پھر سوچا, مجھے کہتا ہے کیا سوچ رہے ہو, کہاں سے نکالو گے. ڈاکٹر ڈار تھا کوئی, میجر ڈار, EH ڈار, میڈیکل ENT اسپیشلسٹ. میں نے کہا سر وہ آئی گو ٹو انارکلی, وہاں پہ باہر بندے بیٹھے ہوتے. کہتے خدا کا خوف کرو, اتنے گندے ان کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, تم کہ وہ لوگ وہاں بیٹھو گے میں انفیکشن ہو جائے گی. میں کہا سر میں تو اور کسی کو نہیں جانتا, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس تو کوئی نہ میڈیکل کبھی سوچا ہی نہیں تھا ENT اسپیشلسٹ کون ہوتا ہے, کہاں سے کان. اس نے کہا یار ادھر آؤ. اس نے وہیں پہ میرے دوائی ڈالی, کہتا کل آ جانا. میں اگلے دن گیا, اس نے وہ پھول گیا تھا میل ویل وہ نکال دیا اور میرے سائن کر دیے. کہتا وہ ایک تھوڑی سی رکاوٹ آئی. اس کے بعد سیدھا ISSB گیا. ISSB میں بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ ISSB میں اتنی میری تھوڑی, کیونکہ میں ڈبیٹر تھا, ایبٹ آباد پبلک اسکول سے ڈبیٹر, کالج کا بیسٹ ڈبیٹر. تو میں جب گیا تو انہوں نے پہلے مجھے ایک انگلش کا ٹاپک دیا, ایک اردو کے ٹاپک پہ آپ نے اس پہ بولنا ہے. دا مومنٹ ٹاپک آیا میں نے بولنا شروع کر دیا. میں نے بولنا شروع کیا, 1.5-2 منٹ کی وہ تھی کال, وہ چپ ہو گیا. سب نے ایک ادھر سے بولا اور سب نے مجھے سپورٹ کرنا شروع کی کہ ایز چیسٹ نمبر 13 ہے سیٹ دس, چیسٹ نمبر لگا ہوتا تھا, چیسٹ نمبر 13 کو سپورٹ کر رہے ہیں. چلو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ لیڈرشپ کے نمبر بہت ملتے ہیں, جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے وہ آپ کو نمبر مل جاتے ہیں لیڈرشپ کے. تو وہ مجھے اس طرح پھر اردو کا ڈبیٹ دی, انگلش کا بھی اسی طرح کا تھا, اردو کا شاید کوئی ایجوکیشن کا تھا, اور انہوں نے تعلیم عالم کا جنرل سے ٹاپک تھے وہ کلیئر کر لیے. پھر آس پاس دوسرے بھی کلیئر کر لیے. پھر فزیکل حالانکہ اتنی فٹنس نہیں تھی, لیکن بہرحال رسے پہ میں اٹک گیا, باقی کام کر لیے سارے. تو الحمدللہ وہاں سے بھی ہم کلیئر ہو کے آ گئے. تو اس طریقے سے فوج جوائن کر لی. 1966 دسمبر میں ہمیں آرڈر ہوا کہ آپ نا PM میں چلے جائیں. پھر گھر والوں کو جا کے بتایا کہ میں تو ISSB بھی کلیئر کر لیا. انہوں نے چپل بھی دیکھی, 5 روپے کی نئی کوہاٹی چپل ہم نے کوہاٹ سے خریدی تھی ISSB سے. تو بڑے نئے کر کے اور خوش کپڑے شپڑے باندھ کے تو ہم PM میں چلے گئے. 6 مہینے کا کورس, اور 67 میں ہماری کمیشننگ ہو گئی, ڈائریکٹ سیکنڈ لیفٹیننٹ لگا کے یونٹ پہنچ گئے. تو یہ جوائن کرنے کی سٹوری تھی. تو آپ کس علاقے میں خدمت کر؟ پہلی میری پوسٹنگ پشاور میں تھی. میں تقریباً میں ان دنوں کو دیکھتا کہ سارے صوبائی کیپٹلز میں میری پوسٹنگ رہی. 2 سال میں وہاں رہا. اس دوران مجھے 10 مہینے کا بیسک کورس کیا, چونکہ میں کور آف سگنلز میں گیا تھا. الیکٹرانکس کے سارے سامان 10 مہینے کے اندر پوری الیکٹرانکس اور ET الیکٹرانکس ٹیکنیک اور یہ سارے پڑھی, جو کہ بالکل ہی اپوزٹ تھی لٹریچر کے. لیکن بہرحال میتھس, پورا بیسک میتھس پڑھنا پڑا, ساری ٹریگنومیٹری کیلکولس وغیرہ ہر چیز پڑھنی پڑی الحمدللہ. اس کے بعد 2 سال کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی کراچی میں, ملیر میں, انفیکٹ کراچی تھا تقریباً. تو وہ بھی ایک پروونشل کیپٹل تھا. اور تیسری میری پوسٹنگ ہو گئی بلوچستان کیپٹل میں, وہ کوئٹہ میں. 3 سال میں کوئٹہ میں رہا. کوئٹہ کے بعد میری سیالکوٹ پوسٹنگ ہوئی. جب سیکنڈ ابھی وار ختم ہوئی تھی 70 کی, تو ہم نے جا کے ٹیک اوور کیا. وہ بنکر وغیرہ بنے ہوئے تھے اور ان کو جا کے ٹھیک ٹھوک کیا. کینٹ بھی بڑی اجڑی ہوئی تھی, واپس آ کے پھر کینٹ میں آباد ہو گئے.
غالباً انہی دنوں ڈاکٹر اسد صاحب وہاں میرا خیال ہے اسٹاف سرجن بھی تھے، یہ بھی ڈاکٹر، ہاں کیونکہ ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے زبردستی والے، کانسکرپٹی بھی تھے، کچھ اپنی مرضی سے بھی آئے ہوئے تھے وار کے وہ ڈیز میں. تو اس طریقے سے وہاں سیالکوٹ میں بڑا اچھا گزرا، اور الحمدللہ. اور اس کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی ملتان میں رہا. ملتان کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی جی ایچ کیو کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی سکھر سے میرا ایک کورس آ گیا 2.5 سال کا، جس میں مجھے لینگویج انٹرپریٹر عربک انٹرپریٹرشپ کرنی تھی. اس کے بعد میری جی ایچ کیو پوسٹنگ ہو گئی، پھر کوئٹہ واپس آ گیا، ایک اور یونٹ میں انسٹرکٹر چلا گیا اسٹاف اینڈ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں ایز عربک انسٹرکٹر. اور وہیں سے میری ڈیپوٹیشن آ گئی سعودی عربیہ کی، جو کہ پہلا برگیڈ گیا تھا، برگیڈ گروپ تھا، 8000 آدمی آلموسٹ دفاع کے لیے گئے، اور ہم تبوک میں اسٹیشنڈ ہوئے. میکنائزڈ برگیڈ تھا جس میں ٹینکس اور یہ اے پی سیز اور یہ ساری تھی. بہت زبردست ایکسرسائزیں کی، بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا الحمدللہ. اور حج اور عمرے بھی کیے، فیملیز بھی لے گئے، اور بہت ہی خوبصورت یادیں ہیں اس دور کی. 85 تک میں وہاں رہا. واپس آیا تو پھر میرا بورڈ ہو گیا، پرومیشن لیفٹنٹ کرنل ہو کے میں نے، اور سگنل یونٹ کمانڈ کی جو کہ FWO کی تھی، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن. اور اس کی وجہ سے میں نے سارے یہ گلگت اور وہ، کیونکہ سب ان جگہ ساری ہماری ڈیٹیچمنٹس ہوتی تھی، تو ان میں چترال، گلگت، پاڑا چنار اور یہ سب ایئرپورٹ، مظفر آباد، یہ ایئرپورٹس بن رہے تھے جہاں کہ ہمیں جا کے وزٹ کرنی پڑتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا، یہ ساری جگہیں دیکھ لی. اس کے بعد میرے ایک منسٹری آف ڈیفنس میں ایک اسائنمنٹ آ گئی میری، وہاں میں چلا گیا. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک کورس میں سلیکٹ ہو گیا جو 4 سال کا تھا، LLB آنرز لا اینڈ شریعہ اسلامک یونیورسٹی میں. چونکہ وہ میں نے عربک کا کورس کیا ہوا تھا 2.5 سال کا، اور وہ آدھا کورس عربی میں ہوتا ہے شریعہ کا، تو میں ادھر چلا گیا. وہ کورس ختم ہوتے ہی ہمارا وہ ٹینیور جو تھا ایز اے لیفٹنٹ کرنل 27 ایئرز آف سروس وہ پورا ہو گیا تھا. نیچے سے گروپ بہت آ گئے تھے تو پریشر تھا، اور ہمیں پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ آفر کی کہ آپ ریٹائرمنٹ آپ کی اس سال ہو جائے گی. اور میں نے چونکہ یہ سارے کورسز، اچھا میں نے ماسٹرز وہاں تو میں نے انکمپلیٹ چھوڑ دیا تھا انگلش کا، لیکن میں نے پرائیویٹلی MA اسلامک اسٹڈیز کر لیا تھا. اور یہ جو LLB آنرز لا اینڈ شریعہ یہ بھی MA کے برابر ہوتا ہے ایکویولنٹ، تو ڈبل MA ہو گیا تھا. اور 2.5 سال کا پوسٹ گریجویٹ عربک کا میرا انٹرپریٹرشپ کا ہو گیا تھا. تو مجھے آسانی سے میری ٹرانسفر جو تھی ایجوکیشن کور میں ہو گئی ریٹائرمنٹ سے ذرا پہلے. تو جو ہی میری ٹرانسفر ایجوکیشن کور میں ہوئی تو مجھے ریٹائرمنٹ پہ پرنسپل کی جاب مل گئی. آرٹس انسٹیٹیوشنز میں مختلف پرنسپل رہا، جن میں پہلا یہ ڈگری کالج تھا. انہوں نے ڈگری کالج ہونے کی وجہ سے پرنسپلشپ میں مجھے گریڈ 19 جو ایسوسیٹ پروفیسر میں انڈکٹ ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے پروموٹ کر دیا گریڈ 20 میں پروفیسرز رینک میں. اور وہاں سے پھر میں کچھ عرصہ PF کا ایک MRF ڈگری کالج تھا اس میں گیا، لیکن وہاں سے میری سلیکشن ان دنوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا 3 جگہ میں نے اپلائی کیا ہوا تھا، تو دبئی کی سلیکشن آ گئی. تو میں شیخ راشد المکتوم پاکستانی اسکول جو ہے گسیس میں، وہاں پر میں چلا گیا ایز اے میں اسی وقت نیا اسکول تھا، میرے سے پہلے فاؤنڈر پرنسپل گئے تھے، اور اس کے بعد میں سیکنڈ پرنسپل وہاں گیا. وہاں سے میں یہاں آیا، اور الحمدللہ یہ مجھے جگہ اتنی پسند آئی کہ اللہ کا شکر ہے، یہاں شدانہ پانی لکھا ہوا تھا، الحمدللہ ابھی تک یہاں ہوں. ایک ایسی چیز جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں، جو ہمارا ایکس پاکستان ہے جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں، جو ان کے چیف تھے، آرمی چیف، ان کے ساتھ بھی آپ کے کافی اچھے تعلقات تھے، اور ضیاء الحق صاحب کے ساتھ آپ کا بہت اچھا تعلق تھا. ضیاء الحق صاحب کے ساتھ اس لیے اچھا تھا کہ ضیاء الحق کے ساتھ بڑی کلوز ہم نے نوکری کی، اور گھر بھی بالکل قریب تھا. میرا 99 تھا فورٹ کالونی میں، ان کا ذرا آگے بڑا گھر GOC کے لیے بنا ہوا تھا، 101 نمبر تھا. مسجد بالکل درمیان میں تھی، اور ضیاء صاحب جنرل صاحب مرحوم ساری نمازیں ماشاءاللہ آ کے مسجد میں پڑھتے تھے. میری بھی وہیں ہوتی تھی، تو بڑے خوش ہوتے تھے، ملتے تھے. اور مجھے انہوں نے ایڈوائز کیا کہ اسکول میں نا اپنی یونٹ میں تم نے درس دینا شروع کرو. مجھے انہوں نے کچھ تفسیریں دیں، اور یہ کہا کہ یہ میں نے درس دینا شروع کیا. اس زمانے میں داڑھی بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے مولوی صاحب کہنا شروع کر دیا. اس کے بعد GHQ میں جب چیف بھی ہو گئے تو ایک ملاقات ہو گئی مسجد میں، وہ مجھے مولوی صاحب ہی کہتے تھے، نام ہی بھول گئے ہوں گے میرا خیال ہے، کہتے تھے مولوی صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، اور آئیں نہ ملیں، یہ کریں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے. وہ کیونکہ لوگ بہت پرابلم بتاتے تھے کہ میرا فلاں کورس رہ گیا، وہ کروا دیں. اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی کہنے کی، نہ دل چاہا، کہ بس اتنی بہت خوشی ہے کہ وہ محبت سے مل رہے ہیں اور ہم ان سے محبت سے ملتے ہیں. ابھی بھی میں ان کو 2 وقت جب والدین کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کو بھی احسان ثواب ان کا نام لے کے ساتھ کرتا ہوں. سیاسی
اختلافات ایک الگ ہیں. سیاسی اختلافات کو تو ہم نے کوئی نہ ہم خود سیاسی بندے ہیں، نہ کبھی کسی سے اختلافات سیاسی کیے ہیں، کیونکہ ہمیں تو ایسے کمانڈر ہی از لائک اے فادرلی فگر ہوتے ہیں، اور وہ میں نے دیکھا کہ وہ بہترین تھے اپنے سبارڈینیٹس کے لیے. اور باقی جو سیاسی سٹوری ہیں ان کی تو علیحدہ علیحدہ ٹاپکس ہیں، ان پہ بھی بات ہو سکتی ہے کسی وقت انشاءاللہ. لیکن آپ کو سیاسی ہونے کے علاوہ وہ پرسنل کیسے لگتے تھے آپ کو؟ پرسنلی تو انتہائی یعنی مومن، اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ہیومین انسان تھے، اور غریب سے غریب آدمی سے بات کرتے تھے. مسجد میں وہ آخر میں جمعہ میں بتاتا ہوں رمضان میں جتنے بھی جو بیٹ مین وغیرہ جو نمازیں پڑھنے آتے تھے سب کو کپڑے اور یہ انعامات دیتے تھے. ہر مسجد کو ان دنوں اے سی تو نہیں ہوتے زیادہ، لیکن ڈیزرٹ کولرز ہر مسجد میں انہوں نے لگوائے، اور مسجد میں لوگوں کے تفسیریں اور یہ رکھوائیں، اور لوگوں کو انکریج کرتے تھے آپ مسجد میں بیٹھ کے یہ پڑھیں. تو اور ہیومنلی پاسبل کہ میں نے ان کو 2-3 سجیشن ایک دفعہ بھیجی لکھ کر کہ سپاہی جو جا رہے ہوتے ہیں اپنی فیملیز کو لے کر اور بچوں کو پکڑا ہوا ہے جاتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ وغیرہ کا بندوبست. تو انہوں نے GHQ کی جو ہر یونٹ کی جو ایڈمنسٹریٹو ٹرک ہوتا ہے نا، ایڈم ٹرک کہتے ہیں اس کو، اس میں الاؤ کر دیا کہ جو بھی سپاہی ہے وہ پیدل نہیں جائے گا، اپنے بچوں فیملی کو لے کر جو ہے نا وہ جائے گا. پھر میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں میں انہیں مطلب سجیسٹ کرتا رہتا تھا. تو ایک دو ہم نے لکھ کر بھیجنی پڑتی ہے ہمیں ہر سال اپنی یونٹ سے کوئی رپورٹ سجیشن وہ مانگا کرتے تھے. یہ انہوں نے شروع کیا کہ ٹیلی فون پر آپ السلام علیکم کہا کریں. ہم کہتے تھے نا ہیلو، کہتے ہیلو بت کو السلام علیکم. کرتے کرتے وہ جب پریزیڈنٹ بنے پھر وہ پورا PTCL کے تھرو ہی ساری پوری دنیا اس میں ہو گیا، ملک میں ہی نافذ ہو گیا. اور میں نے کہا جی یہاں پہ ڈاک خانے نہیں ہیں اور بیچارہ بڑی دور جانا پڑتا ہے لیٹر ڈالنے، انہوں نے وہ بھی یونٹس کے نزدیک لگوا دیے. تو ایک آدمی جس کے اندر بہت انڈرسٹینڈنگ تھی اور لوور لیول پہ آ کے وہ لوگوں کے مسئلے حل کرتا تھا. ماشاء اللہ، اللہ پاک ان پہ کروڑ رحمتیں فرمائے جی. تو ابھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ 6 ستمبر کے حوالے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں 6 ستمبر کا سبق جو ہے نا وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی جانا چاہیے کہ 6 ستمبر ہوا کیوں. جی. یعنی 6 ستمبر جو ہونا تھا وہ تو دراصل 14 اگست سن 1947 سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ کچھ ہوگا، کیونکہ جب انہوں نے بے ایمانی کر کے اور انہوں نے یہ پورا کر کے اور کشمیر کو ہتھیا لیا ہے، تو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اب امن جو ہے نا وہ ان 2 ملکوں میں نہیں رہے گا. اور ان کی شروع سے ہی کوشش رہی کہ اس ملک کو کسی نہ کسی طرح مان تو گئے لیکن ختم کرنا ہے. اور خود نہرو کے جو بیانات اس وقت میں ایز اے چائلڈ مجھے اخبار پڑھنے کا بڑا شوق تھا، پڑھا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کیونکہ پاکستان کے روز وزیر اعظم چینج ہو جاتے تھے، ریپبلکن پارٹی بن گئی، مسلم لیگ کے ٹکڑے ہو گئے، اور یہ ہو گئے وہ ہو گئے، تو اس طرح جھگڑتے تھے. اور کبھی کوئی، اور پھر گورنر جنرل نے چینج کر دیے پرائم منسٹرز کو. تو وہ کہتا تھا، نہرو نے کہا تھا کہ میرے اتنے پجامے نہیں پھٹے جتنے پاکستان کے وزیر اعظم چینج ہو گئے. تو وہ اس طریقے کا، یعنی وہ اس طرح ہیوملیٹ اور ریڈیکیول کرتے تھے پاکستان کو کہ وہ سمجھتے تھے کہ آخر وہ واپس آئے گا. اور 2 نیشن تھیوری کا مذاق اڑاتے تھے، جو کہ 2 نیشن تھیوری قائد اعظم نے نہیں بنائی تھی، سر سید احمد خان نے بنائی تھی. اور وہ انہوں نے یہ 1857 کا جو جنگ آزادی تھی اس میں یہ دیکھ کے کی تھی کہ ہندوؤں نے کس طرح پہلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ان میں حصہ لینا شروع کیا. اور اس کے بعد جو تھے جب برٹش کامیاب ہو گئے تو انہوں نے برٹن کی جو تھی وہ ساری وفاداریاں شو کرنی شروع کی، انگلش پڑھنی شروع کر دی. مسلمان بیچارے جذباتی رہ گئے پیچھے. جو سر سید احمد خان نے پھر یونیورسٹی بنائی اور مسلم پہلے اسکول بنایا، پھر وہ کالج بنایا میو کالج، اور پھر وہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بنی. تو وہ چاہتے تھے تعلیم یافتہ ہوں یہ، تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ان کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا الٹیمیٹلی، اور یہ 2 نیشن تھیوری بنی. اور علامہ اقبال نے اس کو فلی جو تھے خطبات الہ آباد میں یہ کہا. تو اسی وقت یہ بنیاد پڑ گئی تھی کہ ان میں جنگیں جاری رہیں گی. اور 48 میں اگر آپ قدرت اللہ شاہ کی میں بھی لکھا ہوا ہے اور بہت بکس میں لکھا ہوا ہے 48 کی کیسے جنگ ہوئی، کس طرح یہ سارا علاقہ جو تھا یہ مجاہدین نے آزاد کرایا، گلگت اور یہ سارے وہ ریٹائرڈ فوجی تھے جنہوں نے کیا. اور یہاں سے پھر قبائل بھی گئے اور پاکستان کی فوجوں کو، حالانکہ اس وقت کا چیف اجازت نہیں دے رہا تھا جو CNC تھا، اور وہ چونکہ انگریز تھا، تو لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے گئے اور مسلمان افسروں نے لڑائی کی، جس میں کیپٹن سرور شہید جو تھے وہ نشان حیدر بعد میں ان کو دیا گیا. یہ لوگ تھے جو شہید ہوئے، اور انہوں نے یہ پورا جو آزاد کشمیر اب کا ہے یہ آزاد کرا لیا. اس کے بعد تو پھر وہ سارا جو ہے وہ بیچ میں UNO آ گیا، اور انہوں نے خود ہی وہ چلے گئے UNO میں. اور لیکن ہمیں پتہ تھا اس وقت سے، جو بھی لوگ سمجھتے تھے اور ہم لوگ جو پڑھا کرتے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی، کہ یہ مانیں گے نہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی جنگیں ان کی ہوتی رہیں گی.
اور اس میں ہی 65 وار ہوئی. 65 وار میں جو ہے پاکستان کی جیت اس طرح سے ہوئی کہ جذبہ جو ہے نا پاکستان کا وہ اتنا زیادہ تھا کہ حالانکہ بات کشمیر کی ہو رہی تھی جو کہ ڈسپیوٹڈ ایریا تھا، لیکن لال بہادر شاستری نے کہا کہ جب ادھر دیکھا کہ پریشر اتنا پڑ گیا کہ کشمیر ان کا یہ آزاد ہو جائے گا، تو اس نے کہا کہ اب ہم اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے، اور انہوں نے پھر یہ لاہور، سیالکوٹ اور راجستھان میں یہ محاذ کھول دیے. تو لیکن ہماری فوج بہت کم تھی، اور اتنے ہمارے بعد میں امیجیٹلی آفٹر میں جا کے 7 ڈویژن میں میری پوسٹنگ ہوئی، یعنی 67 میں، جبکہ 2 سال بعد وار کے. اور وہاں پھر ہمیں بہت کہانیاں سننے کو ملی، اور ان میں سے یہ تھی کہ یہ جو ہے راتوں رات یہ ڈویژن جو ہے اس کی یونٹس جو تھیں وہ کہیں سے کہیں رات کو رات موو کرتی تھی. لاہور بھی لڑکے آ رہی ہیں، اس کے بعد پھر آزاد کشمیر کے سیکٹر میں آ گئیں، پھر ان کے کچھ ایلیمنٹس ادھر چلے گئے. پتہ نہیں کتنی راتوں سے لوگ جاگتے رہے اور وہ کرتے رہے. تو پہلا سبق تو یہ ملا ہے کہ جو اگر آپ اپنے اللہ پر ایمان رکھیں اور مضبوطی کے ساتھ اپنی طاقت کو بنائے رکھیں، جس طرح اعدوا لہم ما استطعتم قرآن پاک کہتا ہے کہ اپنی تیاری پوری رکھیں. تو اس زمانے میں ایوب خان کے زمانے میں فوج کم تھی اور ویپن، لیکن انہوں نے اپنے آرڈننس فیکٹری بنا لی، اور کم از کم چھوٹے ہتھیار جو تھے بنانے شروع کیے، مشین گن وغیرہ تک. تو اس سے یہ بہت فائدہ ہوا، اور پاکستان نے اپنی جو کہ وہ سوچتے تھے، حالانکہ پاکستان کو کسی نے ہیلپ نہیں کی، اور اکیلا پاکستان جو ہے لڑتا رہا. اسپیئر پارٹس بھی آنے بند ہو گئے، اور لیکن اس میں کچھ لوگوں نے بہت ہی مدد کی پاکستان کی، جس طرح انڈونیشیا، اور وہاں سے انہوں نے نیوی کا بہت سے سامان بھجوایا. نیوی والوں نے بہت دوارکا پہ حملہ کیا، اور یہ سارا. تو یہی سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے زور بازو پر آدمی اللہ پر ایمان رکھے، اپنے زور بازو پر آدمی انحصار کرے، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، تو دنیا جو ہے نا پھر آپ کے ساتھ چھوٹی موٹی چلاکی کرے گی بھی، اگر ادھر ادھر کے یہ کر لو وہ کر لو، اور انگیج رکھتے ہیں لوگ ادھر ادھر آپ کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس اور پاورز ہیں. لیکن آپ کو جس طرح پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا، جس طرح آج کل پوزیشن ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نیوکلیئر دے دی، جو ہے پاور دے دی، دا اونلی اسلامک کنٹری جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طریقہ کا نہیں کر سکتے جس طریقے سے باقی ملکوں کے ساتھ کیا، عراق کے ساتھ کیا، شام کے ساتھ کیا. تو یہ 2-3 سبق ملے جو کہ بڑے اچھے ہیں. لوگ اس کا روحانی پہلو بھی بہت لیتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، ان میں بھی شاید سچائی ہو کہ ہم نے ایسی قوتوں کو دیکھا. اللہ کیونکہ اللہ کی طرف سے مدد تو آتی ہے، قرآن پاک بھی کہتا ہے مدد آتی ہے. تو اس طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مدد بھی ضرور آئی ہوگی، کیونکہ بعض جگہ تو ہم بہت ہی کم تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے فتح دیا، اور فتح دی. اور اس کے بعد کھیم کرن کا علاقہ اور یہ علاقہ جو تھا وہ فتح ہوا، اور اس طریقے سے وہاں تک ان کے علاقوں میں ہماری فوجیں چلی گئیں. تو اور دوسرا اتحاد، کہ اس زمانے میں فوج ایسی متحد ہو گئی، یا قوم ایسی متحد ہو گئی. قوم اگر متحد ہو تو اس کو پھر کوئی نہیں ہرا سکتا. ہمیں یاد ہے کہ ایک آنا اس زمانے میں لیتے تھے جو 1/16 آف اے روپی، آج کل تو نہیں ہے سکہ، اور وہ ایک لوگ ڈبے لے کے بیٹھتے تھے کہ ایک آنا ایک ٹینک، کیونکہ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم 7,000 ہیں، تو اگر 7 کروڑ ہیں تو 7 کروڑ ایک آنا ڈالیں گے تو اتنے پیسے بنیں گے، اور اس کا ایک ٹینک آتا ہے. تو ایک وہ ٹینکوں کی شکل کے لوگوں نے بنائے ہوئے تھے پیسے وہ، اور وہ لوگ لیتے تھے، اور کہ پاکستان فوج کو ہم خرید کے دیں گے، اتنا جذبہ تھا. اور پورے 17 دن یہ جتنے جنگ رہی، کوئی نہ کہیں ڈاکہ پڑا، نہ کہیں چوری ہوئی، نہ کوئی ہوا. تو اس کا مطلب یہ کہ دشمن کے مقابلے میں ہماری قوم جو ہے نا وہ اکٹھی ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور ابھی بھی ہے کہ اس کو اب چونکہ پروپیگنڈے کا زمانہ آ گیا ہے، اور 5th جنریشن وار، اور ہر جگہ مایوسی پھیلانا اور بدگمانی اور ایک دوسرے سے اور وہ کرنا، لیکن اس کے باوجود قوم جو ہے نا ان جنرل وہ ابھی بھی تیار ہے کہ جس طرح کشمیر کا مسئلہ ہو رہا ہے، اگر لڑنا پڑ گیا انشاءاللہ تو قوم جو ہے وہ مایوس نہیں کرے گی، اور فوج بھی مایوس نہیں کرے گی. فوج قوم کو مایوس نہیں کرے گی، قوم فوج کو مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی، بڑا مزہ آپ کے ساتھ بات کر کے. جاتے وقت ایک میسیج جو ہماری افواج کے نام اور ہماری پاکستانی عوام کے نام. پاکستانی عوام کے نام تو میں یہ کہوں گا کہ چھوٹے سوشل میڈیا آ گیا ہے، ہزار سے ہر دیر بعد خبر آ جاتی ہے، اس کو خبر کو مت پھیلائیں، کوئی بھی نیگیٹو خبر کو مت پھیلائیں. اور یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو، تحقیق کیے بغیر نہ پھیلائیں. اور ایسی چیز جس سے مایوسی پھیل رہی ہے وہ تو بالکل نہ پھیلائیں، اس کو سن کے نہ بس گول کر دیں.
اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کی بھی تحقیق کر کے پھیلائیں. بعض دفعہ ایک چیز اوور ایمبیشیس ہو کر لوگ پھیلاتے ہیں اور بعد میں جو وہ چیز نہیں نکلتی کہ اس طرح صحیح نہیں ہے تو اس طرح یہ ہے کہ اپنے آپ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھیں اور اپنے آپ کو جذباتی زیادہ نہ ہونے دیں اور اپنے یہ جو ہے نا اس کو لوگوں کو کہ پروپیگنڈے کا اثر نہ لیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. اگر آپ اللہ سے دعا مانگیں گے اور اپنا جتنا آپ عمل میں حصہ ڈال سکتے ہیں اتنا ڈالیں اور انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے 6 ستمبر کو ایک یادگار بنا دیا ہے اور جذبہ جو ایمانی ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے ہماری اس کو آپ نے مزید اجاگر کیا. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے ان کو آپ کا جو میسیج ہے, جو آپ کی جو تجربات ہے وہ ان سے وہ فیض یاب ہوتے رہیں جی. بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت کہ جب تک پاکستان ہے انشاءاللہ العزیز ہم اس کی سالمیت کے لیے اپنے ایک ایک خون کے قطرے کو قربان کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک و مان دوستی پائندہ باد.